رب کائنات کا کروڑہ بار شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ سیام کی برکات حاصل کرنے کی توفیق بخشی ہے، اور میں بڑا مبارکباد پیش کرتا ہوں ان احباب کو کہ جنہیں زندگی میں دوبارہ یہ توفیق ملی اور وہ زندگی کے اندر ماہ سیام کی برکات کو حاصل کر رہے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان احباب کو بھی توفیق عطا فرمائے جو رمضان مبارک کی سعادت برے لمحوں کے اندر ان گھڑیوں کو جو ہے وہ ایسے ہی بسر کر رہے ہیں کہ جیسے عام زندگی کے دن بسر کیے جاتے ہیں۔ یہ راتیں بڑی مقرب راتیں ہیں، ان راتوں کا اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام ہے، اس کا شرف، اس کا مقام رب کائنات کی بارگاہ میں بہت بلند اور عرفہ ہے، اور یقیناً ان احباب کو اس کا فیوز، اس کی برکات حاصل ہوتی ہیں جو حقیقی معنی میں ماہ رمضان کے فلسفہ کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، اور ایک دوسرے کی خوشی کو وہ اپنی خوشی اور کسی کے غم کو وہ اپنا غم تسلیم کرتے ہیں۔ تو حقیقی معنی میں ان انسانوں کو اس کا جو ہے وہ فلسفہ ضرور حاصل ہو جاتا ہے۔ رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں ماہ رمضان المبارک کی فرضیت کے حوالہ سے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ ہم نے فرض کر دیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزہ ہم نے فرض کیا۔ عرض کی کہ مالک، امت کو اتنی دشواری اور مخلوق کو اتنی تنگی دینے کا مقصد کیا تھا؟ تو رب کائنات نے فرمایا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ، تمہارے دل کے اندر میرا خوف پیدا ہو جائے۔ قرآن کریم فرقان حکیم میں رب کائنات نے امت پر روزہ فرض کر دیا۔ 2 ہجری کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب کائنات نے ہمارے اوپر روزہ فرض کیا ہے۔ 10 شعبان المعظم 2 ہجری کو امت پر روزہ فرض کر دیا جاتا ہے، اور رمضان المبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات اقدس کے اندر جتنا بھی وہ ہے وہ عرصہ یہ رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں کبھی جو ہے وہ روزے کو چھوڑا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلسل کے ساتھ روزہ رکھا ہے، اور اپنی امت کو بھی اس بات کا درس دیا ہے کہ روزہ جو ہے یہ امت پر فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس بات سے انکار کرتا ہے، بعض سے لوگ وہ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ روزہ لکھا کہاں ہے، العیاذ باللہ، کوئی انسان روزے کا منکر ہے تو وہ قرآن کی نص کا انکار کرتا ہے، تو نص قطعی کا منکر اسلام میں کافر ہو جاتا ہے، وہ اس کے دل سے ایمان کو نکال دیا جاتا ہے۔ تو رب کائنات نے روزہ ایمان والوں کے اوپر فرض کیا، فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر روزے کو فرض قرار دے دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس انسان نے روزہ ایمان کے ساتھ رکھا اور احتساب کے ساتھ رکھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اس کی زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ رمضان المبارک گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک نماز دوسری نماز تک، اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک انسان کے لیے گناہوں کا کفارہ ثابت ہوتا ہے۔ میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں کہ جن احباب نے 2022 کے اندر روزہ رکھا، اب الحمدللہ ہم 2023 میں رمضان کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تو گویا 1 سال کے عرصے کے اندر جو ہم نے گناہ کیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کے اس گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ یعنی یہی جو عمل ہے انسان کے لیے گناہوں سے کفارہ کا سبب بنتا ہے۔ لیکن
روزے کے لیے ابتدا کے اندر ایک شرط ہے، اس پر ذرا میں تھوڑی سی آپ سے بحث کرنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے بھی قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، روزے کے لیے ایمان شرط ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہندو جو ہے وہ بھی اپنے دیوتا کے قرب کے لیے صبح سے شام تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکتے ہیں۔ تو آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ حضرت کیا ان کو بھی اس کا اجر ملے گا؟ تو جواب دیا گیا کہ ہرگز ان کو بھوک اور پیاس کی شدت تو برداشت کرنا پڑتی ہے، لیکن ان کو روزے کا اجر نہیں ہے۔ روزے کے اجر کے لیے ایمان شرط ہے، اور ایمان حضور سے پیار کرنے کا نام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ روزے کا اصل فائدہ اس کو ہے جس کے من کے اندر مدینے والے آقا سے پیار آ چکا ہے، جس کا دل حضور سے پیار کرتا ہے۔ اگر انسان کے دل کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار نہیں ہے تو اس کو حقیقی معنی میں روزے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ محض بھوک اور پیاس ہے، اس کی شدت کو تو ہم برداشت کریں گے، لیکن روزے کا جو اصل مقصد ہے، رب کائنات نے فرمایا کہ ایمان والوں کے اوپر یہ فرض جو ہے وہ قرار دے دیا گیا ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا من صام رمضان ایمانا، روزہ ایمان سے رکھا جاتا ہے اور احتساب کے ساتھ اس کو ادا کیا جاتا ہے، تو پھر فرمایا کہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قبلہ عالم، تاجدار ختم نبوت۔ تو ماہ سیام کی برکات سے انسان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، اور امام بہقی اس کو جو ہے وہ شعب الایمان کے اندر اس کو نقل فرماتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے 5 تحفے میری امت کو دیے ہیں جو اس سے پہلے وہ تحفہ کسی نبی کی امت کو عطا نہیں کیا گیا۔ اب یہاں پہ میں آپ کو یہ بات سمجھانے لگا ہوں، تحفہ تو ایک بھی بڑا ہوتا ہے، حتیٰ کہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ کسی کی طرف مسکراہٹ کے چہرے کے ساتھ دیکھ لینا یہ بھی اس کے لیے بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے۔ تحفہ تو ایک بھی بڑا مقام رکھتا ہے، اور جس کو 5 تحفے اللہ کی طرف سے دیے جائیں اس کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 ایسے تحفے ہیں جو میری امت کو عطا کیے گئے، اس سے پہلے کسی نبی کو وہ اور اس کی امت کو وہ تحفہ عطا نہ کیا گیا۔ اب سب سے پہلے تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عطا کیا وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب صحابہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، اس رات کے آتے ہی اتنا مقام بلند ہوتا ہے انسان کا کہ فرمایا کہ اس رات کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف اپنی شان کے لائق نظر رحمت فرماتا ہے۔ خدا اپنے بندے کی طرف نظر کرتا ہے جب رمضان کی پہلی رات کا داخلہ ہوتا ہے، اور پھر فرمایا کہ رب کائنات جس انسان کی طرف اپنی رحمت کی نظر ڈال دیتا ہے لم یعذبہ ابدا، پھر اللہ اس کو کبھی بھی جو ہے وہ عذاب نہیں دیتا۔ جو انسان اس رمضان المبارک کی رات کے اندر پہلا قدم ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلا تحفہ انسان کو یہ عطا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے اوپر اپنی رحمت کی نظر ڈالتا ہے، اور فرمایا جس انسان کے اوپر اللہ کی رحمت کی نظر پڑتی ہے پھر اللہ کبھی بھی اس کو عذاب نہیں دے گا۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ بندہ منظور خدا ہوتا ہے جو انسان رمضان کی پہلی رات کے اندر ارادہ کر لے کہ میں نے رمضان کا روزہ رکھنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک کی راتوں کے اندر قیام کیا جاتا ہے، تراویح پڑھی جاتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر، جس انسان نے لیلۃ القدر کے اندر بھی قیام کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے بھی پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس رات کے اندر انسان کی طرف اللہ کی نظر پڑتی ہے، اور فرمایا کہ جس کے اوپر اللہ کی نظر پڑ جائے اللہ کبھی بھی اس کو جہنم کا ایندھن نہیں بننے دے گا۔
یہ انسان کے لیے پہلا تحفہ ہے۔ اب دوسرا تحفہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے یہ ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ شام کے وقت انسان کے منہ سے خاص قسم کی بو نکلتی ہے، جس کو کبھی کبھی انسان خود بھی محسوس کرتا ہے کہ میرے منہ سے بو جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بو جو ہے وہ اللہ کو بو نہیں لگتی بلکہ خوشبو لگتی ہے، اور صرف خوشبو ہی نہیں، فرمایا کہ وہ خوشبو ایسی ہے کہ فرمایا کہ اطیب عند اللہ من ریح المسک، کستوری سے بھی بڑھ کر اللہ کو وہ بلی لگتی ہے۔ وہ بو جو انسان کے روزے دار منہ سے نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ خوشبو بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ تو پہلا تحفہ یہ کہ اللہ اس کے اوپر نظر کرتا ہے، دوسرا اس کے منہ سے نکلنے والی جو بو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا اونچا مقام ہے، خدا اس کو کستوری سے بڑھ کر بھی سمجھتا ہے۔ اور دوسرا یہاں پہ میں رک کر یہ بات کرنے لگا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس موقع کے اوپر انسان جو ہے نا وہ روزہ افطار کرتا ہے، کبھی غور کیا کریں کہ روزہ افطار کرتے وقت انسان ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی، وہ اس کی ضرور قبول ہوتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی عند افطارہ، جب سامنے آپ نے دسترخوان بچھایا ہو اور اس کے اوپر مختلف انواع کے آپ نے پھل رکھے ہوں، اور اب آپ الارم کے لیے اور سائرن کے لیے انتظار میں ہے کہ کب حکم ہو کہ روزہ افطار کریں۔ لقمہ قریب کرنے کی جا نہیں ہے کہ اپنے حلق میں اتار لیں، چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عمل تجویز سے کھانے پینے سے رکے رہنا، اسی کا نام تو صوم ہے، اسی کو تو روزہ کہا جاتا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اس موقع کے اوپر بھی بچتا ہے کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، پرہیز کرتا ہے۔ اب اس لمحہ اور اس لحظہ جب ہاتھ اٹھتے ہیں، عرض کرتا ہے بندہ کہ مالک سارا دن میں نے روزہ رکھا ہے، اب تیرے حبیب کا صدقہ ڈال کر عرض کرتا ہوں کہ میری فلاں دعا بھی قبول ہو جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس موقع پر جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو فرمایا دوسری، وہ حکمران جو عدل کرنے والا ہے، وہ انصاف کرنے والا حاکم، جب وہ اپنی رعایا کے لیے ہاتھ اٹھا دے کہ مالک میری رعایا کے اوپر عدل اور انصاف عطا فرما، تو اس کی دعا کے اندر بھی کبھی قبولیت کے اندر شک نہیں ہوتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور آپ کے دور کے اندر زلزلہ جو ہے وہ رونما ہوتا ہے، زمین کے اوپر لرزہ براندام ہوتا ہے، لرزتی ہے۔ یہ آج کل کی یہ بارشیں آفات اور مصائب کہلاتی ہیں۔ حضرت ذی وقار یہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ ابھی میں اور آپ سب سوچیں رمضان مبارک کی یہ سعادت بڑی گھڑیاں، اور ان لمحوں کے اندر یہ آفات، یہ مصائب، آپ منڈی بہاؤالدین بہاولپور کی سائڈ پہ چلے جائیں، اس قدر برف باری کا منظر آپ کے سامنے ہے کہ لوگ، انسان کا دل جو ہے وہ دہل جاتا ہے کہ ہم نے کلمہ مدینے والے آقا کا پڑھا۔ تو اس قسم کی آفات اور مصائب ہمارے اوپر کس بنا پہ ہیں؟ تو جواب ملا کہ انسان خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو نے حضور کا کلمہ تو پڑھا ہے لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا تو کاربند نہیں رہا۔ آج ہمارے اوپر مصائب ہیں، یہ زلزلہ چند دن قبل آپ نے دیکھا ہے۔ حضرات محترم، یہ آفات نہیں تو اور کیا ہے؟ رمضان کی اتنی بڑی رحمتیں ہیں اور اتنی بڑی برکات ہیں اور اس کی اتنی بڑی عظمت ہے کہ اگر انسان دیکھ سکے کہ اس کی رحمتوں کا کتنا نزول ہوتا ہے تو آپ کبھی شمار نہ کر سکیں کہ ایک ایک رات کے اندر کتنی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن یہ اس قسم کی بے موسمی جو ہمارے اوپر جو ہے وہ بارشیں ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے شریعت مصطفیٰ کو چھوڑا ہوا ہے۔ ہم جب زکوٰۃ کی بات ہوتی ہے تو ہم اس کو بوجھ محسوس کرتے ہیں، عشر کی بات ہو تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ میں نے دینا ہے۔ حضرت ذی وقار، جب فصل پکتی ہے تو ہم اکڑ کے چلتے ہیں کہ میری محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے انسان ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا، تیری محنت کو ہم عقارت جو ہے وہ کر دیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحاب کی سیرت کا کبھی مطالعہ کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ جو ہیں وہ اپنے باغ کے اندر نماز ادا کر رہے تھے تو نماز کی حالت میں ایک پرندہ اس باغ کے اندر پھنس جاتا ہے۔
جب وہ پرندہ پھنسا تو حضرت ابو دحدہ ذہن کے اندر خیال لاتے ہیں کہ کتنا بڑا میرا باغ ہے، اتنا باغ اور تناور اور اتنا جو ہے وہ اناج سے لدا ہوا میرا باغ، کتنی مجھے اللہ نے برکت دی ہے۔ یہ بات آپ نماز کے اندر ہی سوچ رہے تھے، دل میں خیال آیا کہ ابو دحدہ تیرے دل کے اندر حالت نماز میں اس باغ کا خیال کیوں آیا ہے؟ فوراً حضور کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی حضور میں اس سارے باغ کو آپ کی خدمت میں صدقہ کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ابو دحدہ اتنی جلدی اور اتنی جو ہے وہ کثیر تعداد میں تو نے باغ کو میری جگہ پہ اور میرے سامنے صدقہ کر دیا۔ عرض کی حضور اس لیے کہ یہ آج میری نماز کے اندر خلل کا باعث بنا ہے۔ یہ سوچ کے اندر آیا تھا کہ باغ اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت اور اتنا پھل لگے ہوئے لدا ہوا یہ باغ ابو دحدہ تیرا ہے، تو میں نے آج اعلان کر دیا ابو دحدہ تیرا تو کچھ بھی نہیں ہے، تیری تو اپنی ذات بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر تجھے مقام ملا ہے تو مدینے والے آقا کی غلامی کے صدقے سے ملا ہے۔ تو ان صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کریں جنہوں نے زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور علیہ السلام کی ذات پر قربان کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب عادل حکمران ہے اور مدینہ المنورہ کی سرزمین کے اوپر زلزلہ آتا ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنا درہ پکڑ کر زمین پہ مارا، فرمایا زمین بتا تو صحیح، کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ زمین رک جاتی ہے، ہر شے کے اوپر زلزلہ آتا ہے، لیکن آج تک کبھی شہر مدینہ میں زلزلہ نہیں آیا، زمین جو ہے وہ رکتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب صبح سوال کرتے ہیں، بتایا جائے کہ مدینہ والوں اس زمین کے اوپر کیا بے انصافی آپ نے کی کہ اس زمین کو جو ہے وہ لرزنے کی ضرورت محسوس ہوئی؟ تو ذات محترم آج اگر زمین لرزتی ہے تو ہمیں سوچنا ہے کہ ان رمضان کی راتوں کے اندر یہ آفات ہمارے اوپر کیوں مسلط ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کلمہ تو حضور کا پڑھا لیکن حضور کی شریعت کو چھوڑا ہے، آقا علیہ السلام کی جو ہے وہ سنت کو جو ہے ہم چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ انسان جس کے منہ سے خوشبو نکلتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی بلی لگتی ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسری چیز جو رب کائنات نے اس مہینہ کے اندر میری امت کو تحفہ عطا فرمایا وہ یہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کائنات نے فرشتوں سے فرمایا ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے نا فرشتوں، ان کے لیے آپ نے دعائیں استغفار پڑھنی ہے۔ آپ قبلہ پیر صاحب سے کہہ کے جائیں گے حضرت ہمارے لیے دعا کریں، آپ ہم سے کہیں گے کہ حضرت دعا کر دی جائے، میں آپ سے کہوں گا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، لیکن قبولیت کے اندر شک ہے۔ بندہ سوچے گا کہ ہو سکتا ہے دعا قبول ہو سکتا ہے دعا قبول نہ ہو، لیکن فرشتوں کی جو دعا ہے وہ مقامی استجاب تک پہنچتی ہے، اس کی قبولیت کے اندر شک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ امت کو عطا کیا کہ جو انسان جو ہے وہ اس دن کے اندر روزہ رکھتا ہے، فرشتے ہاتھ اٹھا کر عرض کر دیتے ہیں مالک تیرے حبیب کے امتی نے روزہ رکھا ہے، اب اس کی بخشش کر دی جائے۔ اب ان کی قبولیت کے اندر شک نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ جس کی دعا فرشتے کر دیں رب کائنات ان کی ضرور بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو انسان کا پہلا تحفہ اللہ کی نظر کے اندر ہے، دوسرا تحفہ انسان کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ کو کستوری سے بھی اچھی لگتی ہے، اور تیسری فرمایا کہ میری امت کے لیے فرشتے جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چوتھا تحفہ جو میری امت کو عطا کیا جائے گا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ وہ امتی جو دن بھر جو ہے وہ بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا رہا اور برداشت کرتا رہا کہ اس نے روزہ رکھنا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا مقام اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ رب کائنات اس بندے کے لیے جنت سے فرماتے ہیں استعدی وتزینی لعبادی، اے جنت تیار ہو جا، میرا بندہ تیرے اندر آنے والا ہے۔ اب اس بات کو ذہن نشین کریں، آج ہمارے اندر بہت سے لوگ وہ موجود ہیں جو شاید سمجھتے ہیں کہ روزے کا مقصد صرف جنت کا طلب ہے، نماز کا مقصد صرف جنت کا حصول ہے، یہ چونگے کی چیزیں ہیں، اس بات کو سمجھیں۔ جنت قیامت کے دن جونگے میں مل جائے گی۔ میرے حضور قبلہ عالم سے پوچھیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کوئی کر دی مان نمازاں تھے، کوئی حج زکات نیازاں تھے، اور آپ فرماتے ہیں منو اکو مان محمد تھے جے محمد پیارا آ جاوے۔ فرماتے ہیں ہمیں ان چیزوں کے اوپر مان نہیں ہے، جبکہ جس ہستی کا میں تذکرہ کر رہا ہوں یہ انہی کی مسجد ہے، اور آپ اس مسجد کے اندر تراویح پڑھاتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ
جب آپ تراویح کے اندر کھڑے ہو کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو کبھی اپنے چاہنے والوں سے فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر حضور پر درود و سلام پڑھو. پوچھا جاتا ہے حضرت وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ آج اس فقیر کا قرآن سننے کے لیے مدینے والے آقا جو آ چکے ہیں. اتنی کمال کی ہستی ہے جن کی نہ کبھی نماز چھوٹی، نہ کبھی تہجد قضا ہوئی، نہ کبھی روزہ چھوڑا، لیکن دل کے اندر چاہت کیا ہے کہ باری تعالیٰ نہ نماز کے اوپر مان ہے نہ روزے کے اوپر مان ہے، تو پھر مان کس بات پہ ہے؟ فرماتے ہیں مجھے حضور کی ذات پہ مان ہے. حضور مل گئے تو سمجھو انسان کو سب کچھ مل جاتا ہے. آج ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اتنے رکعت نفل پڑھیں گے تو اتنا 1000 نفلوں کا ثواب ملے گا. حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں کہ آپ تو تاجر بن گئے، آپ نے تو اللہ سے تجارت کا سلسلہ شروع کر لیا. آپ عرض کرتی ہیں مالک مجھے تیری جنت کا شوق نہیں ہے اور نہ ہی تیری جہنم کا ڈر ہے، میں تجھ سے ڈرتی، اس آگ سے نہیں ڈرتی. تو پھر پوچھا گیا کہ پھر کس بات کا ڈر ہے؟ رابعہ بصریہ فرماتی ہیں کہ مالک میں تو صرف تجھے چاہتی ہوں، تیرے حبیب کو چاہتی ہوں. تو جس کو خدا اور اس کے حبیب کی رضا مل جاتی ہے پیچھے تو رہتا ہی کچھ نہیں ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت کا مقام بڑا اونچا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ فرشتے ہوں گے اور حورن عین موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی. آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا حضرت ثوبان نگاہیں جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ثوبان دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ عرض کی حضور میں دیکھ اس لیے نہیں رہا کہ آپ تو بات جنت کی کر رہے ہیں اور جنت کی حوروں کی بات کر رہے ہیں، ہمیں ان چیزوں سے کیا لینا دینا؟ ہمیں تو حضور بتائیں کہ آپ کا جنت میں محل کدھر ہوگا. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کے قدموں کے اندر ہمیں جگہ نصیب ہو جائے، ہم تو اسی کو طلب کرتے ہیں. تو اسی لیے ظہوری قصوری نے لکھا نا کہ مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. ہم تو جنت کے بھی طلبگار اس لیے ہیں کہ وہاں پہ حضور ہوں گے. تو ذات دی وقار میں بات کر رہا تھا، آقا علیہ السلام فرمایا کہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. چوتھی بات یہ ہے فرمایا کہ وہ جو شخص ہے اس شخص کا مقام اتنا اونچا ہوگا کہ رب کائنات جنت کو تیار فرماتا ہے کہ اے جنت تو تیار ہو جا. اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کہ جب آخری رات آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے حضور کی امت کی بخشش فرما دی ہے، یہ تحفہ دیا جا رہا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب یہ 5واں تحفہ ملتا ہے تو حضور کے صحابی عرض کرتے ہیں احیا لیلۃ القدر، حضور کیا وہ رات لیلۃ القدر کی ہے؟ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں. جب عید کی نماز پڑھ کے میرا جو ہے وہ بندہ، میرا جو ہے وہ امتی فارغ ہوتا ہے، اللہ اس کو خوشخبری دیتا ہے کہ رب کائنات نے تجھے جنت کا راہی بنا دیا ہے. سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کثیر تعداد میں روزہ رکھتی ہوتی تھی اور لمبا قیام آپ فرماتی تھیں. یہ 3 رمضان المبارک جو کل کا روزہ ہے وہ آپ کا یوم وصال بھی ہے، اہتمام کیجیے گا آپ کے لیے جو ہے وہ، اور یاد رکھیے گا وہاں پہ آپ نے دعا آپ کو اصال ثواب کے لیے جو ہے وہ تو کرنی ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ یہ آپ نے یہ طلب کرنا ہوگا کہ مالک سیدہ کائنات کے درجات اور اونچے ہو جائیں اور ان کے درجوں کے صدقے سے جہاں سے ان کی سواری گزرے رب کائنات اس کی گرد کا ذرہ بھی ہمیں عطا فرما دے. یہ بہت بڑا مقام ہے. سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ السلام کے پاس جب تشریف لاتے تو آپ جب تشریف لاتی تو حضور کھڑے ہو جاتے. حضور امام الانبیاء ہیں، وہ کتنا بڑا مقام اس ہستی کا ہے. آقا علیہ السلام بیٹی سے شفقت فرما رہے ہیں، آقا علیہ السلام کھڑے ہو کر کے اپنی بیٹی کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں، اور حضور علیہ السلام جب آپ کے گھر جاتے ہیں تو سیدہ کائنات کھڑی ہو جاتی ہیں. یہ محبت کا ایک جو ہے وہ جوداغانہ انداز تھا. سرور کونین علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی صاحبزادی گھر کے اندر تشریف لاتی تو جب آپ چلتی تھیں تو لگتا تھا کہ آقا علیہ السلام چل رہے ہیں. آپ کی چال سے مدینے والے آقا کی چال نظر آتی تھی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں میرے ابا جان جب کسی غزوہ پہ جاتے تو سب سے آخر پہ میرے ساتھ ملاقات ہوتی، اور جب آپ واپس آتے تو سب سے پہلے مجھ سے ملتے، اور فرماتے فاطمہ اتنی دیر کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. آقا علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے اتنا پیار کیا ہے کہ اس کی مثال کائنات کے اندر نہیں ملتی. سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے بارے میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
حضور سرور کونین علیہ تحیت و ثنا، آپ نے جو ہے وہ حضرت حذیفہ کئی دن گزر گئے، ترمذی شریف کی روایت ہے، کئی دن ملاقات کیے بغیر حضرت حذیفہ کو گزر گئے۔ حضرت حذیفہ کی امی جان فرماتی ہیں حذیفہ کتنے دن ہو گئے حضور سے ملے ہوئے؟ عرض کی ایک ہفتہ بیت چکا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے میں ملاقات نہ کر سکا۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں میری امی جان نے مجھے کہا کہ عجیب قسم کا سست بندہ ہے، حضور کو ملنے کے لیے بندے ترستے ہیں اور تو کئی دن سے جدا ہوا۔ کئی بندے ایسے بھی ہوتے ہیں آستانے پہ پوچھے کب سے گئے ہو، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ عرصہ بیت چکا ہے، سال بعد جاتا ہوں۔ سال بعد جانا ہے تو کیا جانا ہے؟ حضرت صاحب فرماتے تھے 7 دن کبھی میری مجلس میں بیٹھ کر دیکھا کر، تیرے دل کے اوپر لگا ہوا زنگ دور نہ ہو تو پھر کہیے گا۔ تو حضرت محترم صحبت سے انسان کو بہت کچھ ملتا ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جو ہے وہ فرمایا امی جان آج میں شام کو حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کو دیکھا حضور نے نماز مغرب پڑھ دی۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام اوراد و وظائف میں مشغول رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وظائف پڑھنے کے بعد نماز عشاء کا وقت ہوتا ہے، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز عشاء حضور کے ساتھ پڑھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنے کے بعد پھر حضور نکلتے ہیں۔ فرمایا جب حضور اپنے حجرے کی طرف بڑھے تو میرے ذہن میں تھا کہ امی سے کہا تھا کہ میں جاؤں گا اور آپ کی سلام عرض کروں گا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کے لیے اور آپ کی جو ہے وہ ذات کے لیے بخشش کی دعا کرواؤں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے حضرت حذیفہ چلتے ہیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب میرے قدموں کی آہٹ سنی تو حضور ارشاد فرماتے ہیں من انتا، آنے والا تو کون ہے؟ اتنی بات ہوتی ہے تو اگر میرے پیچھے چلنے والا شخص ہو تو میں اس وقت تک اس کا نام نہیں جانوں گا جب تک میں اس کو دیکھ نہ لوں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا اور پوچھا کہ من انتا، آنے والا تو کون ہے؟ تو فرمایا حضرت حذیفہ کہنے لگے تھے کہ میں حذیفہ ہوں۔ فرمایا حضور نے خود ہی فرما دیا انتا حذیفہ، حذیفہ ہو؟ عرض کی نعم یا رسول اللہ، حضور میں حذیفہ ہوں۔ پھر اگلا سوال حضور فرماتے ہیں این حاجتک، اے حذیفہ تیری حاجت کیا ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں اپنی زبان پہ لانے لگا تھا حضور میرے لیے بھی دعا کر دیں، میری ماں کے لیے بھی دعا کر دیں۔ فرمایا ابھی میں کہنے ہی لگا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غفر اللہ لک ولامک، حذیفہ اللہ تجھے بھی بخش دے، اللہ تیری امی کی بھی بخشش کر دے۔ بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سوال کا جواب پاتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ کمال کو دیکھ کر کے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر میرے آقا نے مجھ سے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حذیفہ سنو ھذا ملک لم ینزل الارض قط قبل هذه اللیلہ، فرمایا آج میرے پاس ایک فرشتہ آیا تھا، آج سے پہلے وہ کبھی نہیں آیا۔ اور عرض کی کہ حضور وہ کیا کہتا تھا؟ فرمایا کہ اس فرشتے نے مجھ سے کہا کہ استأذن ربہ ان یسلم علی، کہ حضور میں نے اپنے رب سے اجازت لی ہے کہ اے میرے رب مجھے اجازت دے دے کہ میں تیرے حبیب کو سلام کر رہا ہوں۔ اس فرشتے کے دل کے اندر بھی یہ چاہت ہے کہ میں مدینے والے آقا پر درود و سلام پڑھوں۔ تو ذات ذی وقار کتنے مقدر ہمارے اوج ثریا پر پہنچے ہیں کہ ہمیں اجازت طلب نہیں کرنی پڑتی، رات کو ہو پھر بھی درود و سلام پڑھ لیتے ہیں، شام ہو تو پھر بھی مدینے والے آقا پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو پھر میرے حضور قبلہ عالم نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ یاری لا محمد دے سنگ، اے پر پوری یاری پھر قبول درود جو تیرا لکھ نہ لوں ایک والی۔ فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا، کہا حضور، فرمایا کہ رب کائنات نے اس بات کی بشارت دی ہے کہ آپ کو خبر دی جائے بین فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، اس بات کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی ابھی فرشتہ آیا، اس نے مجھے سلام پیش کیا اور ساتھ خوشخبری کیا دی کہ حضور مبارک ہو، آپ کی جو صاحبزادی ہیں یہ کوئی عام بیٹی نہیں ہے، فرمایا یہ جنتی خواتین کی سردار لگتی ہیں۔ آج جو ہے وہ انسان نہیں بلا جو ہے وہ نیچے آنے کو پاتا جس کی عورت کو مقام مل جائے، اور سید کائنات کا مقام اتنا اونچا ہے کہ حضور فرماتے ہیں جنتی خواتین کی سردار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میدان حشر ہوگا، انسان برہنہ ہوں گے، کپڑے جسم کے اوپر نہیں ہوں گے،
لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میری بیٹی کی سواری چل رہی ہوگی تو رب کائنات کی طرف سے القاء ہوگا غدو ابصارہم، فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو جھکا لو، اس لیے کہ سامنے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کی سواری گزر رہی ہے۔ اتنی حیادار مقام ہے حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ تو فرمایا کہ پھر دوسری خوشخبری فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا کہ اس فرشتے نے مجھ سے کہا ہے کہ حضور مبارک ہو، یہ جو حسن حسین ہے نا، یہ دونوں جنتی شہزادوں کے سردار لگتے ہیں۔ حضرات محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی جو ہیں ان کا مقام عرفہ و اعلیٰ ہے۔ جب ان کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے، نگاہیں جھک جائیں، دلوں کے اندر حیا پیدا ہو جائے۔ خواتین تک جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ان کے جو ہے وہ سروں کے اوپر حیا کا پردہ اس طرح آئے کہ کل کم از کم سیدہ کائنات کے سامنے ان کی زیارت کرتے ہوئے یہ تو کہہ سکیں کہ سیدہ کائنات ہماری آنکھوں کے اوپر حیا کا پردہ تھا تو آپ کے قدموں کی زینت جو بنا، اور ہماری جو ہے وہ اوڑھنی اگر سر کے اوپر تھی تو اس کی سبب یہ تھا کہ ہم نے آپ کی سیرت کو پڑھا تھا۔ تو ذات محترم سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جو یوم وصال وہ 3 رمضان مبارک ہے، اہتمام کریں، ان کی یاد کے اندر لمحوں کو بسر کریں، ان راتوں کو ضائع مت کریں، اور ان احباب تک پیغام ضرور پہنچائیں جو روزہ نہیں رکھ رہے۔ کم از کم اگر آپ کا دوست جو ہے وہ مختلف قسم کی بغاوتوں کی طرف آپ کا ساتھی بن سکتا ہے تو دین حق کی طرف آنے کی طرف وہ کیوں آپ کا جو ہے وہ ساتھی اور ہمسر نہیں بن سکتا؟ آئیں میں اور آپ سب ارادہ مصمم کریں کہ اپنے دوستوں کو پیغام دیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، نماز کی پاسداری رکھنی ہے، اور اہتمام کریں۔ کوئی شخص جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے تراویح کو چھوڑنا ہے، یہ مدینے والے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو وہ ملتے ہیں جو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ 8 پڑھ لیں پھر بھی گزارا ہے، اور 12 پڑھیں پھر بھی گزارا ہے۔ ہم نے گزارا نہیں کرنا، ہم نے حضور کی سنت کو پورا کرنا ہے، اور یہ وہ سنت ہے جس کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجماع ہے، اور آپ نے 20 تراویح جو ہے حضرت ابی بن کعب کی جو ہے وہ سرپرستی اور آپ کی امامت کے اندر صحابہ کرام کو پڑھائی ہیں۔ تو ذات ذی وقار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنتی الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے آقا فرماتے تمہارے اوپر میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے اور خلفاء راشدین کے طریقے پر عمل کرنا لازم ہے۔ آج یہ صرف مختلف قسم کے جہنمی لوگوں کو پکڑ کر ہمارے سے یہ سوال نہ کیا کریں کہ یہ لکھا کہاں ہے، یہ وہیں پہ لکھا ہے جہاں سے آپ یہ ڈھونڈتے ہیں کہ 8 تراویح پڑھی جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو مشقت میں ڈالنے سے روکا ہے، کہیں میری امت پر بوجھ نہ بن جائے۔ نہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کو اپنی امت پر لازم قرار نہیں دیا۔ مختلف قسم کے معاملات ہیں جن سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتراض کیا ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، نماز فرض ہے، روزہ علیحدہ سے فرض ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی روزہ تو رکھا نماز نہیں پڑھتا، روزے کا کیا فائدہ؟ روزے کی علیحدہ سے پوچھ ہوگی اور نماز کی علیحدہ سے پوچھ ہوگی۔ زکوٰۃ فرض ہے، اس کی علیحدہ سے جو ہے وہ باز پرس ہوگی۔ ہر فرض جو ہے اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ حضرات محترم، یہ دارالعمل ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے۔ آئیں اپنے آپ کو صحیح معنی میں اسلام کی طرف لے کر کے آئیں۔ حضرات جس جو ہے وہ گلے کے اندر کسی کی لگام نہ ہو وہ جانور آزاد ہوتا ہے اور اس کو جو چاہتا ہے پکڑ کر اپنا غلام بناتا ہے۔ ہمارے گلے کے اندر غلامی مصطفیٰ کی لگام ہے، اور ہم اپنی من مانی نہیں کر سکتے کہ جو من میں آیا وہ کر لیا، ہرگز نہیں۔ مرضی وہ ہے جو مدینے والے آقا کی ہے، سنت وہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اور ہمیں شریعت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر چلنا ہوگا۔ اپنی من مانی کے مطابق دین کو جو ہے وہ سکاڑنے کی، اور اس کو جو ہے یہ نہ سمجھے کہ ہماری خواہشات کے تابع دین ہو جائے گا۔ ہم نے اپنی خواہشات کو جو ہے وہ دین کے تابع لے کر کے آنا ہے۔ روزہ فرض کر دیا گیا اور تم سے قبل امت پر فرض کیا، لعلکم تتقون، مقصد یہ تھا کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔